میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے انسانی ہدایت کے لیے متعدد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جیسا کہ ہمیں ملنے والا جسم، حواس خمسہ، دیکھنے، سننے، پکڑنے، چلنے کی صلاحیتیں، راستے، سورج، چاند، ستارے، زمین پہ اگنے والی نباتات، آسمان سے اترنے والی بارش، یہ سب کے سب انسان کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ انسان کی فکر، انسان کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی عبادت، اس کے معاملات اور پورے معاشرے کو قرآن تبدیل کر دینے والا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہوا، ایز اے ڈسکلیمر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ کے پھر انشاءاللہ موضوع پہ آگے بڑھتے ہیں، کہ ہم نے قرآن مجید کو فقط ثواب کی کتاب سمجھا، حالانکہ قرآن سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے، اپنی زندگی میں لانے کی کتاب ہے، کہ آپ کا سونا قرآن کے مطابق ہو، آپ کا اٹھنا قرآن کے مطابق ہو، آپ کا اہل خانہ کے ساتھ معاملات قرآن کے مطابق ہوں، آپ کا بزنس کاروبار معاملات کے قرآن مجید کے مطابق ہوں، آپ کی عدالتی معاملات قرآن مجید کے مطابق ہوں، آپ کی سیاست قرآن مجید کے مطابق ہو، آپ کی دوستیاں قرآن مجید کے مطابق ہوں۔ قرآن مجید تو عمل کی کتاب تھی، ثواب اضافی ہے، انکار نہیں ہے ثواب سے، ثواب بہت بڑا ثواب ہے، ثواب اضافی ہے، اصل میں عمل کی کتاب۔ ایک آدمی موبائل لے کے آتا ہے، اتنا مہنگا موبائل مارکیٹ سے لاتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا موبائل کیوں لائے ہو، وہ کہتا ہے اس کی ٹارچ کی وجہ سے لے کے آؤں، اس کی ٹارچ اچھی ہے۔ آدمی کہے گا بے وقوف ہو، موبائل اصل میں کمیونیکیشن کا ٹول ہے، رابطے کا ذریعہ ہے، ٹارچ اضافی ہے۔ ہم نے اس اضافی چیز کو اصل بنا لیا، جو اصل مقصد تھا اس کو چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، پارہ نمبر 15، اس سورہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لوگوں بے شک یہ قرآن ہے، یہدی للتی، یہ جس طرف رہنمائی کرتی ہے نا، للتی ہی اقوم، وہی سب سے سیدھا راستہ وہی ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ، جو کہ اول مفسرین میں شمار ہوتے ہیں قرآن مجید کے، وہ فرماتے ہیں یدل علی اقوم الطرق و اوضح السبل فی العقائد والاعمال والاخلاق۔ کوئی آدمی اپنے عقائد سنوارنا چاہتا ہے، قرآن مجید پہ آئے۔ کوئی آدمی اپنے اعمال درست کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید پہ آئے۔ کوئی آدمی اپنے اخلاق کو عمدہ بنانا چاہتا ہے، قرآن مجید پہ آئے۔ قرآن مجید یہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 کے اندر فرمایا او من کان میتا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ایک شخص جو کہ مردہ تھا، او من کان میتا فاحییناہ، بس ہم نے اس کو زندہ کیا، اس کو ہم نے زندگی دی۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے الموت ہونا موت القلب، یہاں پر جو موت کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ وہ مردہ تھا، اصل میں وہ دل کی موت ہے، وہ دل کا مردہ تھا، موت القلب۔ والحیات حیات الایمان بالقرآن، اور جہاں زندگی سے مراد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو زندگی دی، یہاں سے زندگی سے مراد ایمان کی زندگی ہے، حیات الایمان، ایمان کی زندگی، بالقرآن، جو کہ قرآن کی وجہ سے اس کو ملا۔ تو دلوں کی زندگی ہے، قرآن شفا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کا سامان آیا ہے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے
ان سب بیماریوں کی جو تمہارے صدور سینوں میں ہیں، تمہارے دلوں میں ہیں، وشفاء لما فی الصدور وہدن، ہدایت کا سامان ہے، ورحمہ ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت کا سامان ہے یہ قرآن۔ دل کی بیماریوں کا علاج، حسد، تکبر، حرص، شہوت، غفلت، مایوسی۔ آج اتنا کیوس، اتنی مینٹل سٹریس، اتنی پریشانی سائیکولوجیکل، اتنی ٹینشن نوجوانوں میں، بڑوں میں، کاروباری طبقے میں، ہر ایک طبقہ زندگی کے اندر کیا ہے؟ قرآن مجید سے دوری کی وجہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں شفا ہوں ہر طرح کی بیماریوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن شخصیت کو تبدیل کرنے والا ہے۔ قرآن کی ایک آیت انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیتی، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل کر دیتی، اس کا سٹیٹس، اس کا رینک کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آپ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس شمع نبوت تھی، چراغ کو گل کرنے گئے تھے، تلوار ہاتھ میں لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں بہن کی تلاوت نے ان کے دل کو مکمل تبدیل کر دیا۔ بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ بہن کو مار رہے تھے، جب غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا تو بہن نے جھنجھوڑا، اس نے کہا کہ عمر، جس خطاب کا خون تیری رگوں میں ہے نا، اسی کا خون میری رگوں میں ہے۔ اگر تو اپنے غصے سے، اپنے کفر سے باز نہیں آ رہا تو میں بھی باز نہیں آؤں گی جو میرے پاس ہے۔ عمر فاروق ہل کے رہ گئے، کہنے لگے بہن سنا تیرے پاس کون سا کلام ہے جس کو تو نے مجھ سے چھپایا ہے؟ جب وہ کلام سامنے آیا، پڑھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ ایک ایک آیت دل کے اوپر اترتی چلی گئی، دل صاف ہوتا گیا۔ پھر کہنے لگے کہ میں جانا چاہتا ہوں اس ہستی کے پاس جس کے پاس سے یہ کلام تجھے ملا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، دور سے دیکھا تو لوگوں کو خوش ہو کر کے کہنے لگے وہ دیکھو عمر آ رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا شاید ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، فرمایا نہیں، عمر آج آ نہیں رہا، عمر تو آج لایا جا رہا ہے۔ گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، اس کتاب نے میری زندگی کو تبدیل کر دی۔ ایک آیت، ایک رکوع، ایک صفحہ، ایک سورت انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی۔ اگر وہ صدق دل سے اس کو اپنا موٹو آف دا لائف ڈکلیئر کر لے کہ یہ جو آیت ہے یہ میرے لیے سورس آف انسپریشن ہے۔ ایک دوست، ایک بزرگ مجھے ملے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں نے جب میں میٹرک میں تھا نا، اس وقت مجھے کسی نے یہ آیت سنائی تھی سورۃ الضحیٰ کی، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بس اس آیت نے میرے اندر ایسی تبدیلی پیدا کی نا، آج تک مجھے ہر وقت اس آیت کی مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوتی۔ میں ہمیشہ کے لیے قرآن کا ہو کے رہ گیا، صبح و شام بس مجھے سورۃ الضحیٰ میری زبان پہ خود بخود جاری ہو جاتی۔ سورۃ الضحیٰ نے میری زندگی کو روشن کر دیا ہے، تبدیل کر دی۔ تو یہ انسان کی شخصیت کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے میرے دوستوں۔ یہ امت خیر امت کیوں کہلائی؟ صحابہ اکرام ان کو خیر امت میں سے سب سے پہلا درجہ یا رینک ان کو کیوں ملا ہے؟ کیونکہ قرآن نے ان کی سوچ، ان کی عبادت، ان کی تجارت، ان کی سیاست، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، سب کچھ قرآن مجید نے تبدیل کر دیا۔ قرآن سے جو رشتہ دل نے جوڑ لیا، اندھیروں نے خود ہی رستہ چھوڑ دیا، انسان کے راستے روشن ہوتے چلے جاتے۔ یہ قرآن انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ اب سورۃ القلم پڑھیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اس کے اندر جا کے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آیت نمبر 5 کے اندر یہ فرمایا کہ محبوب
بے شک آپ سب سے بہترین، سب سے عمدہ اخلاق پر آپ فائز ہیں، کیونکہ آپ پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ اور وہ رول ماڈل ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ سارا کا سارا قرآن ہی تھا۔ آپ قرآن کی صورت اٹھائیں، صفحہ اٹھائیں، حضور کے اخلاق ہر جگہ پہ بکھرے پڑے، اور یہی ایک مسلمان کے لیے ایک انسپریشن کا ذریعہ ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کے اخلاق سنورتے چلے جاتے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کیوس، فساد، بد امنی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بطور معاشرہ، بطور کمیونٹی ہماری قرآن سے دوری ہے میرے دوستوں۔ حالانکہ اللہ نے تو اسے خیر امت بنایا تھا کہ تم بہترین ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سب سے بہترین کمیونٹی سروس، کمیونٹی ورک وہ ایک مسلمان اور ایک مومن سر انجام دے سکتا ہے۔ فرمایا قرآن یہ دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، لوگو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تطمئن القلوب۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں الذکر القرآن الکریم، یہاں پہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ فرمایا اس لیے پریشان دل، بے چین گھرانے اور بے سکون معاشرے کو قرآن مجید کی وجہ سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، وہاں پر قرار آتا ہے، ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی مشغولیت نہیں ہے۔ ایک آدمی ذکر میں مصروف ہے، ایک آدمی دعا میں مصروف رہتا ہے، لیکن ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے فہم میں، اس کو سمجھنے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جس آدمی کو قرآن اتنا مشغول کر دے، عن ذکری، کہ اس کو میرا ذکر کی مہلت نہ ملے، مجھ سے دعا مانگنے کی، ومسألتی، مجھ سے سوال کرنے کی مہلت نہیں ملتی، وہ قرآن مجید میں ہے، سیکھنے میں، سکھانے میں، تفہیم میں، فہم میں، درس میں، تدریس میں، قرآن مجید کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کو یہ وقت نہیں ہے کہ الگ کنارے میں بیٹھ کے 10-15 منٹ دعا کر سکے، اگرچہ دعا مانگنا بہت بڑا عمل ہے، ذکر کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، قرآن مجید کے اندر مشغول رہنے والوں کو میں اس سے افضل عطا کرتا ہوں جو سائلین، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اعطیتہ افضل ما، سب سے بہترین مشغولیت قرآن مجید کی ہے کہ انسان قرآن کی خدمت میں لگا رہے۔ میرے دوستوں، قرآن مجید کی تعلیم کی وجہ سے انسانوں کی درجہ بندی کی گئی، ادروائز سارے انسان برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ذات پات، برادری، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، یہ سب پہچان کے لیے ہے، لیکن کیا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین، ہائی رینک، سب سے معزز تم میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، من تعلم القرآن وعلم۔ اس لیے فرمایا کن عالما، یا تو عالم بنو، سکھانے والے بنو، او متعلما، یا سیکھنے والے بنو، او محبا، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، او خادما، یا ان کی خدمت کرنے والے بنو، ولا تکن خامسا، پانچویں بندے نہ بننا۔ مسلمان پانچواں بندہ نہیں ہو سکتا، ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا، عالم ہوگا، متعلم ہوگا، خادم ہوگا، یا پھر ان سے محبت کرنے والا، ولا تکن خامسا، پانچواں بندہ نہ بننا۔ یہ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العزت اس طرح سے انسانوں کو نوازتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5027 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جگہ جگہ پہ، کئی ساری جگہوں پہ، اسکولوں کے دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے، پمفلٹس میں لکھی ہوتی ہے خیرکم من تعلم۔ ذرا اس کے اوپر غور کیجیے کہ اللہ رب العزت کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے کتنی بڑی بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو قرآن کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ بہانہ بنانا کہ قرآن مشکل ہے، قرآن مشکل ہے، بھئی یہ تو سیدھی سیدھی ٹکر ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ سورۃ القمر پارہ نمبر 27 پڑھی، قرآن مجید میں کچھ آیات کا تکرار ہے، یعنی بار بار آتی ہیں کچھ صورتوں کے اندر۔ یہ جو سورۃ القمر ہے اس میں آیت نمبر 17، 22، 32، 40، 4 جگہوں پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
امام ابن کثیر علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں ایسرناہ لفظہ للحفظ، ایسرناہ لفظہ للحفظ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے للحفظ، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ومعناہ للفہم، اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا، لیکن ساتھ فرمایا لمن طلب الہدایہ، اس شخص کے لیے آسان ہے جو ہدایت کا طالب ہو، جو آنا ہی نہیں چاہتا، دور بیٹھ کے کہہ رہا ہے یار بڑا مشکل ہے یار، کاروبار ہے یار، مشغولیت ہے یار، مصروفیت ہے یار، معاش ہے یار، ڈیوٹی ہے یار، کام ہے یار، دکان ہے یار، فیکٹری ہے یار، بڑا اوکھا ہے یار، ٹائم نکالنا بڑا اوکھا ہے یار، مشکل ہے یار، بس دور پر ظاہر مشکل ہی ہے، مشکل ہے نا اس کے، لمن طلب الہدایہ، جس چیز کی طلب ہوگی تو اس کے لیے آسان ہوتی جائیں گی چیزیں، پیسے کمانا بھی مشکل ہے، ڈالر کمانا بھی مشکل ہے، پاؤنڈز کمانا بھی مشکل ہے، لیکن جب انسان اپنی زندگی جھونک دیتا ہے اس کے اوپر، چیزیں آسان ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں پہ ہیں پیسے، کیسے آ رہے، اس نے زندگی جھونکی نا، اس میں چیزیں اس کے لیے آسان ہوں گی، لمن طلب الہدایہ، if there is will there is way، کام کرنے کا ارادہ ہو تو خود بخود راستے بنتے چلے جاتے ہیں، ارادہ نہ ہو، ول نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کام مشکل ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر فیلڈ میں اصول یہی، اللہ پاک نے اس دنیا کو اسباب سے چلایا۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ لِلْقِرَاءَ، اللہ نے یہ فرمایا نا کہ ہم نے قرآن مجید کو ذکر کے لیے آسان کر دی، لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لِلْقِرَاءَ، ہم نے قرآن کو قرات کے لیے آسان کیا، بلکہ فرمایا انما قال للذکر، ذکر کے لیے اس لیے کہا ان المقصود العمل والاتعاظ، کیونکہ اللہ کا مقصود کیا ہے کہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے، والاتعاظ اور نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے، اسی لیے قرآن مجید کی وہ آیا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ آج کی اس محفل میں موجود ہر شخص سے میں درخواست کروں گا کہ اس آیا کو ضرور جا کے پڑھیں۔ پارہ نمبر 19 شروع ہوتے سورۃ الفرقان ہے، پارہ نمبر 18 کے آخر سے شروع ہوتی ہے، 19 میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے وہ منظر بیان کی ہے کہ روز قیامت بلین ٹریلین انسان، پتہ نہیں نہ جانے کتنے انسان کھڑے ہوئے گریٹر اسمبلی میں، ہر انسان کے حصے میں صرف اتنی زمین ہے، زمین کو ہم نے پھیلا دینا، اور ہر انسان کے حصے میں صرف اتنی زمین آئے گی جس میں اس کے 2 قدم آ رہے ہیں، بس اتنی بڑی اسمبلی، اور سارے اللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک منظر ہوگا، ایک سین ہوگا، وقال الرسول، رسول یہ کہیں گے یا رب، شکایت، اللہ اکبر، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا رب تم نے تو قرآن دیا تھا کہ یہ اپنے اخلاق سنواریں، اپنی عادات سنواریں، اپنا معاشرہ سنبھالیں، اپنی معیشت سیدھی کریں، اپنی تجارت سیدھی کریں، اپنی سیاست سیدھی کریں، اپنا گھر سیدھا کریں، اپنے اخلاق سنواریں، اپنے نفس کو سنواریں، اپنے آپ کو سنواریں، آپ نے تو قرآن اس لیے دیا تھا ان کو۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، مہجور چھوڑا ہوا، چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں قرآن چھوڑنے کی مختلف صورتیں ہوتی، ایک کا سرے سے پڑھنا ہی نہیں، نہ پڑھ، کتنے ہی ہیں ہم میں سے سال میں 3 دفعہ قرآن کھلتے ہیں، بس جو اچھے اچھے لوگ ہیں سال میں 3 دفعہ قرآن کھولتے ہیں، ایک آدھ دفعہ جوش میں آ کے 2-3 دن ہی رمضان شریف میں شروع میں نا ادھر رش نظر آتے، آپ سب تو بہت اچھے ہیں، ویسے مثال دے رہا ہوں، تو 2-3 دن رمضان شریف میں قرآن کھولتے، اور یا پھر قرآن کھلتا ہے کسی فوت شدگان، نانا نانی، دادا دادا، کسی عزیز رشتہ دار کی اس کی برسی جو ہوتی ہے، اس وقت قرآن مجید کھلتے ہیں، اس وقت بھی گھر والے بچے نہیں کھولتے، بچے تو ہم جاتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ فون میں لگے رہتے ہیں، اتنے دن بڑے بڑے فون ہوتے ہیں، وہ انتظام کے بہانے وہ فون میں لگے رہتے ہیں، گھر والے بچے پھر بھی نہیں کھولتے، گھر کے بچے نہیں قرآن مجید کھولتے، وہ باہر سے بلاتے ہیں، وہ مدرسے والے نہیں ہوتے، وہ غریب یتیم مسکین ٹوٹے پھوٹے بیچارے، ان کو بلاتے ہیں، ان کو کوئی 100-200 روپیہ دے دیا، کوئی مکھانے دے دیے، کوئی بسکٹ دے دیے، کوئی سموسے کھلا دیے، بس یہ بخشا گیا، یہ ہمارا قرآن مجید کا تعلق ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ ظلم ہے قرآن مجید کے ساتھ، ظلم ہے، ظلم۔
نہیں کھولتے خود. ماں باپ کی چلتی نہیں ہے بچوں کے اوپر, ہمیں پتہ ہے. بچے آگے سے شاؤٹ کریں گے, ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ بچے کو کہیں تو بیٹھ کے پڑھ قرآن مجید. ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ خود کو ماڈل بنا کے پیش کرے کہ میں پڑھ رہا ہوں, بیٹا بیٹی تو بھی آگے پڑھ ساتھ. خود نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسے آئیں گے؟ ماں باپ مصلی نہیں بچھائیں گے, بچہ بچی کیسے آئیں گے نماز پڑھنے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ خیال استو محال استو جنو, محال ہے یہ میرے دوستوں, ناممکن. بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہو ویسے بن کے دکھانا پڑے گا ہمیں. ان کو قرآن پہ لانا چاہتے ہیں تو والدین قرآن پہ آئیں گے, قرآن کے ساتھ دوستی کریں گے تو بچے انسپائر ہوں گے. بچوں کے لیے موسٹ انسپریشنل, سب سے بڑا جو ماڈل ہوتی ہے نا, وہ والدین کی لائف ہوتی ہے. بچوں کے لیے سب سے بہترین فرمایا کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی پہلی صورت یہ, آپ کو بتا رہا تھا 3 دفعہ پڑھتے ہیں. ایک دفعہ بخشوانے کے لیے, ایک دفعہ رمضان شریف میں, اور تیسری دفعہ کوئی جذباتی سا خطبہ سن لیا نا کسی مولوی صاحب کا, تو اس دن بس دانت بھینچ کے تو قرآن مجید کو کھولا یار کیا, پھر 5 منٹ کے 2 دن کا بند کر دیا, کچھ سمجھ تو آ نہیں رہی ہے بس ٹھیک ہے, دیکھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے بس. 3 یہ ہمارا جذباتی سا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ. پہلی شکل ہے چھوڑنے کی کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے. دوسری شکل یہ کہ بغیر سمجھے پڑھنے, بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہے, اجر اس کا بھی ہے, لیکن اصل مطلوب اس کو سمجھنا ہے, فہم ہے اس کی. تیسرے نمبر پر چھوڑنے کا کیا ہوتا ہے کہ فیصلے قرآن مجید کے مطابق نہیں کرنا. یہ پوری قوم, پورا کانسٹیٹیوشن, سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, پورا نظام اس میں آ جاتا ہے. یاد کیجیے سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی سخت وارننگ دی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 45, 44, 45 اور 47. اللہ کا فتویٰ, مفتی اعظم اللہ کا فتویٰ کیا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور کا مفتی نہیں کہہ رہا کہ لوگ کہیں مفتیوں کا کام ہے مولویوں کا فتوے لگانے, نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں, وہ فتویٰ دے رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اللہ کی کتاب کو چھوڑا, اس کے خلاف فیصلہ کیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, کافر ہیں یہ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں یہی تو ظالم ہے. قرآن نے ان کو ظالم کہا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی تو فاسق ہے. قرآن موجود لیکن قرآن کے خلاف فیصلہ کرے, اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے. عزیزوں, رشتہ داریوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں, دوستیوں, یاریوں, تعلقات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں, رشتوں ناتوں کو مقدم رکھیں, اللہ کے احکام کو پیچھے چھوڑیں, فیصلے کریں. چند ٹکوں کی خاطر غلط فیصلے کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کافرون, ظالمون, فاسقون. بہت بڑا فتویٰ. اور چوتھا طریقہ, قرآن مجید کو چھوڑ دیا انہوں نے, مطلب یہ کہ اپنے بچوں کو, نئی نسل کو قرآن سے دور کر دیے. کسی بھی قوم کے بگڑنے اور سنورنے میں صرف ایک نسل کا فاصلہ ہوتا ہے, صرف ایک نسل. ایک نسل کو 15, 20 سال, 30 سال آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے کر دیے, 20 سال کے بعد وہ آپ کی بات نہیں سننے والے, کیونکہ آپ ان کے لیے ذریعہ علم ہے ہی نہیں. صرف ایک نسل کا گیپ, بس ختم. قرآن مجید کے ساتھ کنیکشن ختم. الارمنگ ہے میرے دوست, الارمنگ ہے ہم سب کے لیے. سوچنے کی بات ہے. قرآن مجید ہماری زندگی کا دستور ہے. ہم صرف نماز میں قرآن مجید کی ضرورت نہیں سمجھتے, بلکہ بازار, گھر, دفتر, عدالت, سیاست, تعلیم, ہر جگہ پر قرآن مجید کو زندہ ہونا ہو, ہمیں زندہ کرنا ہو اس کی تعلیمات کو. اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے نمبر 123 کے اندر فرمایا, فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ, جو ہماری ہدایت کی پیروی کرتے ہیں, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, نہ وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ بدبخت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام سے ہٹ کے جو بھی بندہ چلے گا وہ گمراہ بھی ہے, بدبخت بھی ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے. میرے دوستو, بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کریں. قرآن مجید
یہ احسن الکلام ہے، احسن الحدیث ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر یہ فرمایا ھذا بیان للناس وہدی، یہ لوگوں کے لیے کھول کھول کے ہم نے باتیں رکھی، بیان کیا لوگوں کے لیے۔ امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جمع اللہ فی القرآن بین اقامت الحجہ و اصلاح القلب، اللہ رب العزت نے اصلاح قلب کا، دلوں کی اصلاح کا پورا پورا سامان اس قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث۔ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لا کلام احسن من القرآن، قرآن سے بہتر کوئی کلام ہے ہی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید اتارا ہے، اس میں شفا ہے، شفا صرف جسمانی نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی بیماریاں، حسد، کینہ، تکبر، مایوسی، بے چینی، نفرت، یہ سب کے سب روحانی بیماریوں سے شفا ہے قرآن مجید۔ اس کی روشنی ہمارے اندر آئے گی تب یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ قرآن مجید کا اصل مطلوب ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کی آیت نمبر 24 کے اندر، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، جن کے دلوں پہ قفل لگے ہوئے، قفل، تالے، ان کے دل بند ہو گئے، قرآن مجید میں یہ تدبر نہیں کرتے۔ امام ابن عاشور علیہ الرحمہ یہ لکھتے ہیں التدبر هو المقصود الاعظم، تدبر یہی مقصود اعظم ہے قرآن مجید کا، من التلاوہ، تلاوت کا سب سے بڑا مقصود اس میں غور و فکر کرنا ہے، تفکر اور تدبر کرنا ہے۔ یار من ترکی ومن ترکی ندانا، میرا یار، میرا دوست ترکی ہے اور مجھے ترکی زبان آتی نہیں، ہمارا حال وہ ہوا پڑا ہے، قرآن مجید کو نہ سیکھتے نہ سیکھنا چاہتے۔ ویسٹ کے اندر قانون ہے، بلکہ قانون کی زبان میں یہ لا ہے ignorance of the law is not excuse، اور ہم exactly اسی کو excuse مانتے بناتے ہیں۔ ignorance، پتہ نہیں تھا یہ کر لیا، پتہ نہیں تھا یہ کر لیا، یہ آئندہ سے احتیاط کریں گے، پتہ نہیں تھا یہ کر لیا، ہم نے یہ ٹرینڈ بنا لیا۔ دین کے ساتھ تو ہمارا یہی رویہ، کم از کم دین کے ساتھ تو ہمارا یہی رویہ، نہ سیکھتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں، اصل بات یہی ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ یہی ہے نسخہ کیمیا، یہی ہے راز حیات۔ قرآن سے وابستہ رہے تو ثمر کائنات، کتاب رب سے جو رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے، اسی میں ہے عزت، ملت، اسی میں فتح، اسی میں ہے سارا کچھ میرے دوستو۔ اور فرمایا کہ جو قرآن والے ہیں نا، یہی اصل اہل علم ہیں جو قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ قرآن والوں کو اللہ رب العزت نے اہل علم میں شمار کیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورہ عنکبوت پڑھی کہ یہ آیات بینات ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا، ان کو اللہ رب العزت نے اہل العلم کہا۔ اور سورہ مجادلہ میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کے پاس علم نہیں، جن کے پاس علم ہے، اللہ رب العزت نے دونوں کے درمیان درجات کا فرق رکھا ہے، برابر نہیں ہو سکتا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فوقیت علم کی بنیاد پر ہے، اور علم سب سے بڑا جو علم ہے، علم کی تعریف یہ قطعی، جو کہ انڈینائبل ٹروتھ پر مبنی ہو، جس کو جھٹلایا نہ جا سکتا ہو، وہ اصل علم قرآن مجید ہے۔ اس لیے اہل علم کی کیٹیگری میں سب سے پہلے وہی فال کرتے ہیں۔ امام طبری علیہ رحمہ فرماتے خص اللہ رب العزت نے خاص کر دیا حملۃ القرآن باسم اہل العلم، اہل قرآن کو اہل علم کہہ کر اللہ رب العزت نے خاص کیا ہے اس آیا میں، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ میرے دوستو، بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف واپس آئیں۔ میں ہر طبقے کے لیے کچھ سفارشات رکھ کے آپ کے سامنے لکھ کے آیا ہوں، رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے جلدی جلدی میں۔ بچوں کے لیے 5 جو باتیں ہیں، 4 باتیں ہیں، ان میں سے پہلے یہ ہے کہ روزانہ کم از کم بچوں کو 15 سے 20 منٹ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ہو۔ دوسرے نمبر پر ہر ہفتے ان کو ایک سورت چھوٹی ان کو یاد کرانے کا اہتمام کریں۔
تیسرے نمبر پر والدین روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کا ایک قصہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں. آج کل ایزی ہے، ایزی ٹو ایکسیس. آج کے دور میں جب آدمی کہے نا یار قرآن مجید میں نہیں پڑھ سکتا، ٹائم نہیں، تو بسترے پہ بیٹھ کے ایک نوک کے نیچے، ایک اشارے کے نیچے ہے، ایک انگوٹھے کی فنگر پہ تمہارے سامنے قرآن مجید. کوئی بھی ایپ قرآن مجید کی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. تفسیر ای قرآن لائبریری کر لیں، اسلام 360 کر لیں، اسلام 1 کر لیں، ملٹیپل ایپس. آپ کو یہ قصہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے. اسی طرح سے چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آپ جو ہیں ان بچوں کے لیے آداب اور دعائیں یہ قرآن مجید سے ان کو سکھائیں. مختلف آداب اور مختلف دعائیں. نوجوانوں کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ 4 چیزیں اگر وہ کر لیں. روزانہ 1 صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 1 صفحہ، 1 رکوع، کچھ حصہ روز، اور اس کو اپنا موٹو آف دا ڈے بنائیں جو اس میں سے لرننگ کریں. دوسرے نمبر پر سوشل میڈیا سے ان کی جان تو چھوڑنے والی ان بیچاروں کی، سوشل میڈیا سے یہ قرآن سیکھ لیں، وہاں پر بھی ایسی لنکس موجود ہیں، وہاں سے سیکھ لیں. تیسرے نمبر پر ہفتہ وار تدبر قرآن کی کوئی محفل، کوئی مجلس نوجوان اگر بندوبست کریں، اس میں کھانا شانا بھی رکھیں، سب مل کے اگر غور و فکر کی ایسی ترتیب بن جائے تو زبردست ہو جائے. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ ایک آیت قرآن مجید کی منتخب کریں. نوجوان جس طرح ملٹیپل چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہے، یہ کیسے، قرآن مجید کی اس آیا کے اوپر غور و فکر کو اپنا معمول بنائیں. جو ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے نمبر 1 یہ ہے کہ وہ گھروں میں ہفتہ وار سٹڈی سرکل یا درس قرآن کا اہتمام کریں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اجتماعی تلاوت کا اہتمام کریں. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ گھریلو فیصلوں کی جو بنیاد ہے وہ قرآنی تعلیمات ہے. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اخلاق، صبر و شکر، قرآنی آیات پر، یہ والی جو قرآنی آیات ان پر خصوصی توجہ ہے. اور جو علماء اکرام ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، ائمہ اکرام ہیں، ان کو 4 چیزیں کرنا ہوں گی. نمبر 1، اپنے خطبات میں قرآنی پیغام کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو مرکزی حیثیت دیں. دوسرے نمبر پر صرف فضائل نہیں بلکہ فہم قرآن کے اوپر زور دیں. تیسرے نمبر پر نوجوانوں کے لیے سوال و جواب کی نشست کا اہتمام کریں. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہر شعبہ زندگی سے مربوط کر کے، جوڑ کے جو ہے وہ پیش کریں. اور جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ نمبر 1، باقاعدگی سے وہ خود قرآن مجید کی تلاوت کریں. نمبر 2، وہ ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کریں. نمبر 3، اپنے جو چھوٹے بچے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، اپنے بچے ہیں، ان کو خود قرآن مجید پڑھائیں یا ان کی نگرانی کریں، ان کے ساتھ جڑیں، تاکہ اس بچے یا بچی کو محسوس ہو کہ میرے دادا ابو، نانا ابو یا نانی اماں یا دادی اماں قرآن مجید کا کیوں اتنا زیادہ اہتمام کر رہی ہیں ہمارے لیے. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے تجربات کو نئی نسل کے ساتھ شیئر کریں، لیکن ان کو قرآن تعلیمات کے ساتھ جوڑ کر کے شیئر کریں. اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں میرے دوستوں یہ زندہ ہو سکتی ہیں. اور اختتام پر میں آپ کے سامنے ایک دعا رکھ دیتا ہوں. یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں قرآن مجید کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، کسی بھی آدمی کو کبھی بھی کوئی ہم، حزن، کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وذہاب ہمی، میرے ہم، میرے حزن، میرے اندر کے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وجلاء حزنی، میرے حزن کی جلا بنا دے. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ، جب بھی اس نے یہ پڑھا، اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ اس کے ہم کو، اس کے حزن کو دور فرما دیں گے، وابدلہ اللہ فرجا، اور اس کے لیے خوشی، کشادگی کا سبب بنا دیں گے جب وہ قرآن کو اپنے دل کی بہار بنائے گا. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.